بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ SR اسٹوڈیو 1 کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کا واقعہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک نوجوان صحابی 12 یا 14 سال کی عمر کے تھے۔ یہ صحابی ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا یہ نوجوان ہر وقت ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتا ہے، تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ کو سارا پتہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کر لاؤ۔ اب ناظرین یہ کام بہت مشکل تھا۔ 12 یا 14 سال کی عمر میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کر لانا آسان کام نہیں ہے، لیکن اس نوجوان نے فوراً چھلانگ لگائی تو مسجد نبوی کے دروازے پر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور ان کی گردن میں تیر کمان اور تلوار لٹک رہی تھی۔ ناظرین یہ حیرت ناک واقعہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کو بھی اس طرح کی ویڈیو ملتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان صحابی کو ایسا کیوں کہا تھا کہ جا اپنے باپ کی گردن کاٹ کر لے آ؟ ناظرین آج کی اس انفارمیشن سے آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا، کیونکہ اسی نوجوان صحابی کی وفات کا دردناک قصہ بھی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ یہ جان جائیں کہ صحابہ کرام کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسی مثالی تھی۔ ناظرین یہ واقعہ طبرانی میں یوں بیان ہوا ہے کہ ایک صحابی حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کو عیادت کے لیے ان کے گھر گئے اور ان کا ماتھا چوما تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے والد کو الگ کر کے ایک کونے میں بلایا اور کوئی بات کہی۔ اب باپ بھی رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ کو پھر پیار کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اب صحابی حضرت طلحہ اپنے ابا جی سے کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ ابا جی نے کہا کہ میرے بیٹے کچھ نہیں کہا، لیکن حضرت طلحہ نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں۔ والد محترم نے پھر کہا کہ کچھ نہیں کہہ کر گئے۔ پھر حضرت طلحہ نے ضد کی کہ بتائیں نا کیا کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ تو باپ نے سر پہ ہاتھ رکھا اور بتانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر گئے ہیں کہ تیرا بیٹا آج شام کو فوت ہو جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ اب ناظرین والد کو چارپائی پہ بٹھا کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور باپ سے کہنے لگے ابا جی ایک وعدہ کرو گے، رات کو جب میں فوت ہو جاؤں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع نہیں دینی۔ باپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہہ کر گئے ہیں کہ اطلاع دینی ہے، لیکن تو کہتا ہے کہ نہیں دینی۔ تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ اے طلحہ تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ اب حضرت طلحہ کہنے لگے کہ ابا جی جن گلیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزر کے آنا ہے وہ یہودیوں کی گلیاں ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزریں اور کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف دے، اس لیے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے رات کے وقت نہیں بلانا اور نہ ہی خبر دینی ہے۔ ابا جی آپ جنازہ پڑھا دینا۔ ناظرین جب رات کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو باپ نے جنازہ پڑھایا اور دفن کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات کی اطلاع نہیں دی گئی۔
پھر صبح سویرے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور پوچھا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ باپ نے عرض کی، حضرت طلحہ کہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری ذات کی خاطر تکلیف نہیں دیں گے، یعنی یہ گلیاں یہودیوں کی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی یہودی تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بتایا۔ اب قربان جائیں، ساری دنیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی طرف جاتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے طلحہ کی قبر کی طرف لے چلو، کہاں ہے قبر؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غلام کی قبر پہ کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی بڑی انوکھی فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، جب میرے طلحہ کی تیرے ساتھ ملاقات ہو تو ذرا اس سے مسکرا کے ملنا، جو تیری شان کے لائق ہے اس سے مسکرا کے ملنا۔ وہاں پر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ وجد طاری ہو گیا، اس لیے کہ جو رشتہ نبی کا امتی سے ہے اور امت کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس کی نزاکت کو صرف غلام جان سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین چومے اور عرض کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو حکم دیں گے میں بجا لاؤں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کرنے کا عہد کرتا ہوں۔ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت کم عمر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جذبہ کم عمر کی زبان سے سن کر حیران ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے لاؤ، یعنی اپنے باپ کی گردن کاٹ کر لاؤ۔ یہ سنا تھا کہ فوراً ہی صحابی جذبات میں اپنے باپ کی گردن کاٹنے کے لیے دوڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پکڑ کے لاؤ، اس نے تو واقعی سچ مچ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لے آنی ہے، اس کو پکڑ کے واپس لے آؤ۔ عاشق نزاکت جانتے ہیں۔ یہ تمام منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو واپس بلا لیا اور فرمایا، مجھے رشتے ناتے توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ ناظرین، اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ صحابہ اکرام کا عشق اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا تھا۔ بلکہ ایک صحابی حضرت زید بن دسنہ یہ غلام تھے کہ ان کو سفیان بن امیہ نے خرید لیا تھا تاکہ ان کو اپنے باپ کے قتل کے بدلے میں قتل کرے۔ اس نے اپنے غلام کے ساتھ ان کو بھیجا تاکہ حرم سے باہر ان کو قتل کیا جائے۔ قریش کے بہت سے لوگ بھی ان کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، جن میں ابو سفیان بن حرب بھی تھا۔ جب ان کو قتل کے لیے سامنے لایا گیا تو ابو سفیان نے ان سے کہا کہ زید، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد ہوں اور تم اپنے گھر میں آرام سے رہو؟ حضرت زید نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کہیں بھی ہوں وہاں ان کو کوئی کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر میں آرام سے رہوں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کسی کو کسی سے ایسی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسی محمد کے ساتھی محمد سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیان بن امیہ کے غلام نے شہید کر دیا۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یمن کے لیے بھیجا تو رخصت کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ برابر تشریف لائے اور وصیت فرماتے رہے۔ حضرت زید سوار تھے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ چل رہے تھے۔ جب وصیت کر چکے تو فرمایا، معاذ، شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو اور شاید پھر میری اس مسجد یا میری قبر پر سے ہی گزرو،
یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرقت کا خیال سے نہایت زار و قطار رونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی جانب رخ کر کے فرمایا، لوگوں میں میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی شعار ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہوں، کہیں بھی رہتے ہوں۔ ناظرین، یہ واقعات صحابہ کرام کی محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، مگر درود و سلام بھی ایک فضیلت والا عمل ہے اور ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے بندہ مومن بے شمار سعادتوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ یہ گناہوں کا کفارہ صفائی درجات کا سبب ہے، بلکہ امتی جب درود شریف پڑھے گا اور وہ درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لازمی پہنچایا جائے گا، جیسا کہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر امتی کے درود اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ دیتا یا آپ پر کسی کا معمولی احسان بھی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ضرور بدلہ دیتے تھے، اور اس کے احسان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بدلہ دیا ہے۔ اب جب ہم درود شریف پڑھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہماری یہ دعائیں پہنچیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی کے درود کا جواب میں ضرور اس کا بدلہ دیں گے، اور وہ بدلہ امتی کے لیے دعا کی صورت میں ہوگا۔ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے دین حنیف ہم تک پہنچا، اور اسی دین کو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا اور اس کی تبلیغ میں جد و جہد اور کوشش پر اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ حق تعالیٰ تمام مسلمان امت کو حب رسول اور عشق رسول سے آشنا کر دے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔